آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اشفاق صاحب کے والد صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا جب انہوں نے سرکس میں کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ السلام علیکم ویئرز، میں محمد عمیر آپ کو آپ کے اپنے چینل شور ذات پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جناب، جس طرح اشفاق صاحب نے اپنی والدہ سے منسلک ایک خوبصورت واقعے سے ہماری بچپن کی یادوں کو تازہ کر دیا، بالکل اسی طرح انہوں نے اپنے والد گرامی سے متعلق بھی ایک خوبصورت یاد کو شیئر کیا ہے۔ اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں 13 اور 14 جنوری کو سرکس لگتا تھا۔ مجھے وہ سرکس دیکھنے کا موقع ملا جس میں میں بہت متاثر ہوا۔ جب میں نے اپنے گھر میں اپنی یہی خواہش بیان کی کہ میں بڑا ہو کے سرکس میں اپنے کمالات دکھاؤں گا، تو میری نانی پھاہ کر کے ہنسی اور کہنے لگی، ذرا شکل تو دیکھو، یہ سرکس میں کام کرے گا۔ میری ماں نے بھی کہا، دفع کر، تو نے سرکس میں بھرتی ہو کر کیا کرنا ہے؟ اس پر میرا دل تھوڑا سا بھج سا گیا۔ میرے والد بھی پاس بیٹھے سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، نہیں، کیوں نہیں؟ اگر اس کی صلاحیت ہے تو اسے ضرور سرکس میں ہونا چاہیے۔ تب میں بہت خوش ہوا۔ والد صاحب نے مجھے صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ ایک ڈرم جس میں کارکول ہوتا ہے اس کو لال، نیلا اور پیلا پینٹ کر کے بھی لے کر آئے اور کہنے لگے، اس پر چڑھ کر آپ خوب ڈرم کو آگے پیچھے رول کرنا۔ چنانچہ میں اس ڈرم پر پریکٹس کرتا رہا۔ میں نے اس قدر اچھی پریکٹس کی کہ میں اس ڈرم کو اپنی مرضی کے مطابق کہیں بھی لے جا سکتا تھا۔ پھر میں نے اس ڈرم پر چڑھ کر 3 گیندوں کو ہوا میں اچھالنے کی پریکٹس کی اور میرے پاس ایک بکری بھی تھی، اس کو بھی ڈرم پر چڑھا کر پریکٹس کروائی۔ اب جب میری تیاری مکمل ہو گئی تو میں نے سرکس کا شو جمعرات کو دکھانے کا اعلان کر دیا اور میرے ابا جی شو دیکھنے کے لیے مجھ سے 1 روپے کا ٹکٹ خریدتے اور کرسی لگا کر سامنے بیٹھ جاتے۔ ہمارا ایک ہی تماشا ہی ہوتا تھا اور کوئی بھی نہیں آتا تھا، صرف ابا جی ہی آتے تھے۔ ہم انہیں کہتے تھے کہ آج جمعرات ہے، آپ سرکس دیکھنے آئیں گے نا؟ اور وہ کہتے تھے، میں ضرور آؤں گا۔ وہ ہم سے 1 روپے کا ٹکٹ خریدتے جو ان کی شفقت کا ایک انداز تھا اور مجھے خوب داد دیتے۔ ویئرز، ہم میں سے وہ والدین جن کو رب تعالیٰ کی ذات نے اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی ذات میں چھپے ایک چھوٹے سے بچے کو ہمیشہ زندہ رکھیں، کیونکہ بچوں کے ساتھ بچہ وہی بن سکتا ہے جس کا اپنی ذات میں چھپا ہوا بچہ آج بھی زندہ ہے۔ آپ میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہے تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کو صحت و تندرستی والی عمر دراز عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل آپ کو ڈھیروں ثانیہ عطا فرمائے، ڈھیروں ثانیہ تقسیم کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔